مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبب یہ ہے بلائے جانے کا سب اہل محشر کو کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور امام اہل سنت کا آپ نے شعر پڑھا کہ تمام انبیاء کرام کے پاس سے گھوم گھما کر خلقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو یہ صرف ایک نکتہ آفرینی نہیں ہے، یہ ایک خطیبانہ نکتہ نہیں ہے، علماء نے اس کو باقاعدہ لکھا ہے اور اس کی ایک وجہ بیان کی ہے۔ یعنی یہ جو حدیث شفاعت ہے جو بخاری شریف میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، تو صدیوں سے محدثین، فقہاء، علماء، صوفیاء پڑھتے آ رہے ہیں، پڑھاتے آ رہے ہیں، اس کی میننگ سمجھاتے آ رہے ہیں، لیکن وہاں سب کی بے خبری ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی یہ چیز یاد نہ رہے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کو بھی یہ اس دن کچھ وقت کے لیے یہ بھلا دیا جائے گا کہ سب سے آخر میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور حضور کی رب کی بارگاہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، اور ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں شفاعت کس نے کرنی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات المفاتی میں بیان فرماتے ہیں حدیث شفاعت کے تحت کہ سب کو بھلا دیا جائے گا اس لیے تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ظاہر ہو کہ سب بڑے سے بڑے مرتبے والے بھی اس دن رب کی بارگاہ میں شفاعت کا حق نہیں رکھیں گے ابتداءً، جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح باب شفاعت نہ فرما دیں۔ اگر ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب پہنچتے تو پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا، یہ امکان موجود تھا کہ یہ تو ایک اتفاقی امر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے شفاعت کروا دی، اگر آدم علیہ السلام کے پاس جاتے وہ کروا دیتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے وہ شفاعت کرا دیتے۔ تو یہ بتلانا مقصود تھا کہ آج یہ شفاعت کا منصب، شفاعت کبریٰ کا جو صحرا ہے، وہ صرف محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر سجا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے اس کا قرآن مجید میں جا بجا بیان ہے۔ یہ جو ابھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کرے گا کہ اولین و آخرین سب آپ کی حمد کریں گے۔ یہاں پر ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس مقام محمود سے مراد جو ہے وہ شفاعت ہے، اور تقریباً تفسیر کی ساری کتابوں میں اس سے مراد مقام محمود لیا گیا۔ لیکن امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر معالم التنزیل، جس کو تفسیر بغوی بھی کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت قول ذکر کیا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جس سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ایک شعر کی تشریح بھی ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف تخیلات کی دنیا میں رہ کر ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی نہیں کرتے، قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ امام بغوی نے معالم التنزیل میں اس آیت مبارکہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے تحت لکھا، امام مجاہد فرماتے ہیں، امام مجاہد کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں مقام ہوئے نا جی، تابعی بزرگ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے تقریباً 30 مرتبہ قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے، اور صرف جس کو ناظرہ کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ میننگز کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ یعنی امام مجاہد کے بارے میں امام علیہ سنت نے بھی لکھا کہ امام مجاہد تفسیر میں قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح میں اگر کوئی قول کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ریفرنس نہیں بھی دیتے، تو مفسرین یہی سمجھتے ہیں کہ امام مجاہد کا کہنا در حقیقت یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعظم پر جلوہ فرما ہوں گے، جس کو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام کا فرمان امام بغوی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو مقام محمود ہے، اس کا نظارہ یوں بھی دکھایا جائے گا کہ جو کرسی ہے، آیت الکرسی میں جس کا ذکر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار ہے، تو نبی کریم علیہ السلام بروز قیامت مقام محمود پر فائز ہوں گے اس طور پر کہ آپ کرسی پر جلوہ فرما ہوں گے۔ اسی طرح سورہ دحا میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تفسیر جلالین کو دیکھیں، تفسیر مدارک کو دیکھیں، دیگر تفاسیر کو دیکھیں، وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذکر کیا گیا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، رب کا یہ وعدہ آیا کہ اے محبوب آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن لا ارضى قط وواحد من امتی فی النار او کما قال، اگر ایسا ہے کہ میرا رب مجھے راضی کرے گا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم ہو، یعنی پوری امت کو جب تک میں داخل جنت نہ کروا لوں، اتنی فکر ہے جی، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ زمین پر جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں اور جتنے ڈھیلے ہیں، ان کی تعداد سے زیادہ بندوں کی میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر
ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، فتردا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں. یعنی جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب کو راضی فرمائے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کو رب نے مقام و مرتبے عطا کیے وہ بھی اس میں مراد ہے، اور بالخصوص جو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب ہے وہ اس آیت مبارکہ میں مراد ہے. تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فَتَرْضَىٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. سبحان